का तो मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो उनको नहीं कहते कि आप एक साइड पे खड़ी करें, आगे आ जाएं, जब तक कोई प्रामिनेंट शख्स उनको ये ना कहे कि जनाब एनओए को बुझाओ। अगर कोई तकड़ा बंदा या कोई प्रामिनेंट पर्सन जिसे आप अपनी ज़बान में कह सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन, कोई वो कहे कि जनाब इनको यहाँ से भगा दो, तो फिर पुलिस भी आ जाती है और ये रक्शे वाले भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो मंडी बॉलदीन में जहाँ तक जैम ट्रैफिक का तल्लक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ जो बड़े लोग हैं जिनकी ब्रांड की गाड़ी है बड़ी बड़ी, इनकी वजह से जब ये बाज़ारों में खड़े कर देते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। एक तो मंडी बॉलदीन के नो डाउट के बाज़ार जो हैं वो बहुत खुले हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनक्रोचमेंट है, जो तजावज़ात हैं, वो इतने ज़्यादा लोगों ने कर दिए हैं, इतने ज़्यादा लोग ताकतवर हैं, और हर रेडी वाले के पीछे भी कोई एक बड़ा सियासतदान खड़ा हुआ है जो उसको पता है कि किसी की जरूरत भी नहीं है कोई मुझे ये कहे कि ये रेडी तुम आगे पीछे कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि वो समझता है कि किसी की जरूरत भी नहीं है कि मुझे मेरी रेडी कोई आगे पीछे करवाए। वरना मंडी बॉलदीन ये जो 5 दरवाज़ों के अंदर, जो जिसको 5 वार्ड कहते हैं, जो 5 दरवाज़ों के अंदर जो बाजार हैं, जो रास्ते हैं, ये मेरा ख्याल कहता है कि सरगोदा और मंडी बॉलदीन के अलावा पाकिस्तान के किसी शहर में भी इतने चौड़े बाजार नहीं हैं। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़ पर। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक जैम के मसाइल पर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब और नज़ीर अहमद नाजी साहब। एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा जो है वो बात को जारी रखेंगे। Stay tuned. We'll be right back. बेहतरीन कनेक्शन वही है जो कामयाबी बढ़ाता है, जैसे यूफोन 4G जो वीकली इंटरनेट बैक सामीन, प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट और आज का मौजू है ट्रैफिक जैम। मैं आपका मेज़बान आपके साथ मलक रोज़ ज़ुबैर बात कर रहे हैं ट्रैफिक जैम मंडी बॉलदीन के जो मसाइल हैं उन पर, कि ट्रैफिक जो है वो किस तरह जो ज़्यादा हो चुकी है और क्या क्या मसलाए दरपेश हैं। जी प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब, ये फरमाइए, जो मंडी बॉलदीन के ये 2 मेन फाटक हैं, यहाँ पर जब ट्रेन गुज़रती है
ایک تو ٹرین گزرنے سے کافی دیر پہلے پھاٹک بند کر دی جاتی ہے. تو پہلے یہ بھی ایک میری گزارش ہے کہ اگر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اگر اس کا دورانیہ تھوڑا سا کم کر دیا جائے, بہت زیادہ دورانیہ ہوتا ہے کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے. دونوں روڈ جو ہیں دونوں ہی رسول روڈ ہیں, ایک نیا اور ایک پرانا. تو تھوڑا اگر یا اس کا کوئی اور ادر حل آپ کے پاس ہو تو کوئی ٹریفک کا مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. جی ملک صاحب, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پھاٹک کے کافی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے, تو یہ پاکستان ریلویز کے لاز ہیں, ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے ان کی اپنی مرضی ہے. ان کے لاز کے مطابق کوئی بھی پھاٹک جو ریلوے کراسنگ کہلاتا ہے وہ 15 منٹس تک بند رہ سکتا ہے نارمل حالات میں. اگر حالات کوئی اسپیشل ہو تو وہ اس کا نوٹس بورڈ لگا کر وہ 3 دن تک بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ 15 منٹ ہے ان کی اپنے لاز کے مطابق بند کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ریلوے کراسنگز پر ایسے حادثات پیش آئے ہیں کہ جن میں بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو گئی, لہٰذا پھر اس کے بعد اسٹرکٹلی اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن سر میری گزارش یہ ہے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. جو مقامی انتظامیہ یہاں پہ ریلوے اسٹیشن کی یا جو ہماری انتظامیہ جو لوکل انتظامیہ ہے وہ ان سے کچھ بات چیت کر کے عوام کی سہولت کے لیے اس کا دورانیہ اگر کم کر دیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک جیم تھوڑا سا جب بھی پھاٹک بند ہوتا ہے نا تو ایک لمبی قطار ہوتی ہے, لمبی لائن ہوتی ہے. صاحب یہ آپ کا اسٹوڈیو نہیں ہے جس میں آپ اپنے مریض سے ٹائم زیادہ کر دیں یا کم کر دیں. ضلعی انتظامیہ کا پاکستان ریلویز پر کوئی اختیار نہیں. ان کے اپنے ڈی ایس ہوتے ہیں, ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم منڈی معاون جو راولپنڈی ڈویژن میں ہے پاکستان ریلوے کے راولپنڈی ڈویژن میں. اب جو ڈی ایس ہے اس کی حتمی منظوری کے بعد کوئی بھی ہوتا ہے. کہیں پر اگر پھاٹک نہیں ہے, پھاٹک اس وقت لگے گا جب ڈی ایس اس کی اپروول دے گا. ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ اپروچ کرتے ہیں, جو وفاقی وزیر ریلوے ہوتا ہے اس سے وفاقی وزیر ریلوے سیکٹری سے بات کرتا ہے, سیکٹری ڈی ایس سے بات کرتا ہے, تب جا کر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ضلعی انتظامیہ یا لوکل انتظامیہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, ہمارے جو مقامی سیاستدان ہیں ایم این اے ایم پی اے وہ کچھ کردار ادا کریں. میں عرض مجھے تھوڑی سی بات اگر آپ کمپلیٹ کرنے میں, یہ جو نیو رسول روڈ ہے نا اس پہ پھاٹک نہیں تھا. یہ بہت پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 35 ایئرس بیک اس پہ پھاٹک نہیں تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے شروع میں پہلے جو بسیں ہیں یہ مین بازار سے گزرتی ہوئی غوثیہ مسجد سے وہ ٹرن لیتے ہوئے پرانے رسول روڈ سے گزرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ جو نیا روڈ تو موجود تھا لیکن یہاں پر پھاٹک نہیں تھا, اور ادھر سے ان کو ڈی آر ٹی سیکٹری کی طرف سے اجازت نہیں تھی ٹرانسپورٹ کو چلنے کی. تو ممتاز احمد طارڑ صاحب اس وقت ایم ایل اے تھے. یہ میں آپ کو 85 کی بات بتا رہا ہوں, 85 کی بات ہے جس وقت یہ پھاٹک کی اپروول نہیں ملی. تو یہ ممتاز احمد طارڑ صاحب ایم ایل اے تھے. تو اس پھاٹک کے لیے انہوں نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھایا, پھر وفاقی وزیر ریلوے سے بات چیت کی, پھر اتفاق سے جو اس وقت ایک ڈی ایس سے راولپنڈی کے جو لال دین طارڑ تھے تو ڈی ایم طارڑ ان سے ان کے رابطے ہوئے, پھر بڑی مشکل سے انہوں نے اپروول دی اور پھر یہ روڈ شروع ہوا. تو یہ پھاٹک کا مسئلہ جو نہیں بڑا گمبھیر ہے, یہ ضلعی انتظامیہ یا سیاستدان اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ کالج چوک سے جو رسول روڈ شروع ہوتا ہے جسے نیو رسول روڈ کہتے ہیں, اس پر ایک اگر آپ دیکھیں نا وہاں پر تو نیچرل ایک انڈر وے بنا ہوا ہے, انڈر پاس بنا ہوا, نیچرل بنا ہوا ہے. اس میں 2 بڑے بڑے ان کے برج ہیں. اس کو اگر تھوڑے سے پیسے سے صرف اگر میونسپل کمیٹی ہی اس طرف توجہ دیتی تو بڑی بسوں کو چھوڑ کر باقی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ انڈر پاس کے ذریعے یہاں سے گزر سکتی تھی. یہ ایک حل تھا. پھر یہ دوسرا حل اس کا یہ تھا کہ وہ جو روڈ ہے وہ بھی ایسے چلتا رہے اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے جو ہے وہ انڈر پاس بنا دیا جاتا. اب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں سے جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ انڈر پاس سے گزرتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ریلوے نے بیریئر لگا دیے, اس لیے کہ یہ جو انڈر پاس ہے یہ ریلوے سے منظور نہیں ہوا. اگرچہ پچھلے دور حکومت میں یہ بھی ممتاز طارڑ صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ انڈر پاس پر سولنگ لگوایا اور وہاں سے موٹر سائیکلسٹ کو گزرنے ہیں, لیکن ریلوے نے وہاں پر بھی بیریئر لگا دیے تاکہ یہ گزر نہ سکے. اس پھاٹک پر 3 دفعہ کم از کم 3 دفعہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے اوور ہیڈ برج بنانے کا اعلان کیا. 3 دفعہ یہ اعلان ہوا اور پبلک گیدرنگ میں اعلان ہوا. اگر یہاں پر یہ انڈر پاس بن جاتا تو شاید یہ ٹریفک اس پھاٹک پر کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی.
اسی طرح جو دوسرا پھاٹک ہے اس پر بھی اگر اوور ہیڈ برج بنا دیا جائے تو پھر آسانی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ آئے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس پورے 24 آورس میں، پورے 24 گھنٹوں میں صرف 4 ٹرینز چلتی ہیں، اور ایک وقت وہ تھا جب یہاں سے 18 ٹرینز گزرتی تھیں. اب 18 ٹرینز میں پھاٹک زیادہ دیر بند رہتا تھا، ٹریفک زیادہ جام رہتی تھی. آج کل تو ہے ہی کیوں نہیں. وہ بھی ایک ٹرین جو ہے نا وہ رات کے وقت چلتی ہے، دوسری شام کو چلتی ہے، تیسری صبح سویرے چلتی ہے، اور ایک کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان 2 پھاٹکوں پر جو ٹریفک جام ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہاں پر خاص طور پر جو اولڈ رسول روڈ ہے اس پر ٹریفک پولیس کا کوئی بھی اہلکار تعینات نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جس وقت پھاٹک بند ہو جاتا ہے آپ مشاہدہ کرنے جا کر دیکھیں کہ وہ ڈیوائڈر کے دونوں طرف موٹر سائیکلوں والے، رکشے والے اور کاروں والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ 10 منٹ تک پھاٹک بند رہا ہے تو 2 طرف لمبی لائنیں ایک طرف ہیں اور 2 طرف لمبی لائنیں دوسری طرف ہیں. پھاٹک کھلے گا تو اس کو شاید آدھا گھنٹہ لگ جائے گا کلیئرنس میں. لیکن اگر یہی عوام شعور کی طرف آ جائے، عوام ٹریفک اویئرنیس کی طرف آ جائے اور اپنی لین میں کھڑی رہے، وہ دوسری لین میں نہ جائے، اپنے لیفٹ کو نہ چھوڑے، رائٹ کی طرف نہ جائے، تو شاید 5 سے 6 منٹ لگیں گے، کہیں پر بھی ٹریفک جام نہیں ہوگا. تو یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کرے اور جو وائلیٹرز ہیں ان کے چالان کرے، ان کو جرمانے کیے جائیں. اگر ان کو جرمانے کیے جائیں گے، ان کے چالان کیے جائیں گے تو اگلی دفعہ یقیناً ان رولز کی، ٹریفک رولز کی وائلیشن نہیں ہوگی اور جس سے ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی ہوگی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں، جو منڈی بہاؤدین شہر میں ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے، تو اس میں 2 جو ہیں وہ ایک ٹریفک پولیس اور دوسرا ہم خود عوام، یہ جو ہیں وہ گلٹی ہیں کہ عوام جو ہے وہ دیکھتی نہیں کہ کہاں پہ گاڑی پارک کرنی، کہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے، یا بڑے ٹرک جو ہیں وہ شہر میں آ جاتے ہیں. دوسرا ٹریفک انتظامیہ، جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں، یا کوئی چاند ایک محنت کرتے کافی نظر آتے ہیں. لیکن جو دوسرے آفیسرز ہیں وہ ابھی تک جو ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں وہ تو آپ نے شاید کبھی اخبارات میں تصویریں بھی ان کی آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گی، نہ ہی کہیں پہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے ہیں. وہ شاید دفتر کی حد تک ہی محدود ہیں. تو یہ جو مسئلہ اب ہے آپ کے سامنے آ گیا کہ ہر وقت شہر میں جو ہے وہ گزرنا بھی، پیدل گزرنا بھی محال ہے. دوسرا جو ناجی صاحب نے بات کی کہ وہ جو دکانوں والے ہیں انہوں نے اپنی دکانیں جو ہیں وہ پھیلائی ہوئی ہیں 10-10 20-20 فٹ باہر، اور دوسرا ریڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں ہر جگہ پہ. تو اس وجہ سے بھی ٹریفک جام کا مسئلہ ہے. اور سب سے مین وجہ جو ناجی صاحب نے کہی کہ جو گاڑیوں والے، کاروں والے ہیں، انہوں نے جب خریداری کرنی ہوتی ہے جہاں پہ وہ دل کرتا ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے اور خریداری کرنی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ان گاڑیوں کے مالکان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے یہاں پہ یہ گاڑی کیوں کھڑی کی. تو یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب اس کے مسئلے کے حل کی طرف چلنا چاہیے. تو حل کیا ناجی صاحب آپ کی نظر میں ہے اس کا، کہ کس طرح جو ہے ہمارا شہر بہترین ہو سکتا ہے، کس طرح ٹریفک جام کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ شکریہ ملک صاحب. سر زہیر نے جو پہلے کہا ہے کہ یہ جو ریلوے کے جو قانون ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا، ان پہ جو ہے وہ ریلوے حکام جو ہے وہ اوپر سے بی ایم لیول کا جو ان کا آفیسر ہوتا ہے وہاں سے ہی بات چلتی ہے، اور پھر یہ سیکٹر ریلوے سے ہوتے ہوئے پھر نیچے تک آ کے پہنچتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اگر قانون میں تو شاید ایسا ہوتا ہوگا، لیکن جہاں تک منڈی بہاؤدین کا سوال ہے تو آپ دیکھ لیں اسٹیشن ماسٹر جو ہیں وہ ان کی حکومت ہے اسٹیشن کے اوپر. یہ جو سگنل ہے نا جو آؤٹ سائڈر کے آؤٹر لگے ہوئے ہیں، جو اینڈ کے اوپر جہاں سے گاڑی جو ہے منڈی بہاؤدین میں داخل ہوتی ہے تو ایک سگنل لگا ہوا ہے، وہ جب تک ڈاؤن نہیں ہوتا گاڑی اندر نہیں آ سکتی. تو ان دونوں آؤٹرز میں سے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ اسٹیشن ماسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی مرضی پہ اس وقت تو چل رہا ہے. اس بات کا ثبوت میں کچھ ایسے دوں گا کہ یہ جو بنے ہوئے ہیں نا گودام، ریلوے گودام بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ آگے شیڈ ہے.
ریلوے کے ساتھ. ایک تو ٹرکوں والوں کے پاس ہے نا, انہوں نے شاید کوئی کرایہ پہ لیا ہوا ہے یا کیا وہ حساب ہے, مجھے صحیح سے اس کے بارے میں نہیں پتا. لیکن اس سے آگے ایک چھوٹا شیڈ ہے, اس شیڈ کے نیچے ڈھیر سارے قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ رہائش پذیر ہیں. وہ ظاہر ہے خود سے تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو کسی حکام نے کسی کا شیلٹر تو حاصل ہے ہی جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں میں سے وہ جو پیشہ ور غذا گر ہیں, وہ جتنے بھی آپ نے یہ اندھے دیکھے ہیں نا بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے, وہ اندھا بن کے کھڑا ہوتا ہے, بڑا چٹا سفید اس نے سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے, اور وہ چھڑی بھی اس کے پاس ہوتی ہے, وہ جو نبین حضرات کے پاس ہوتی ہے, اور ساتھ اس نے ایک لڑکی لی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی بیچاری جو ہے وہ مقصد اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, جوتا اس کا برانڈ کا ہوتا ہے. وہ یہ سارے وہاں پہ اس شیڈ کے نیچے رہتے ہیں. کئی فیملی وہاں پہ تقریباً, میں آج صبح وہاں سے گزرا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا, کل ADCR صاحب نے جو ہے نا وہ غذاگروں کے حوالے سے کچھ بات بھی کی, آج اخبارات میں میں نے خبر پڑھی تو میں اس سائڈ پہ چلا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ڈھیر ساری فیملی آباد ہیں. مجھے وہاں پہ ایک بزرگ ملے, انہوں نے کہا جی میں گاڑیوں میں گولیاں بیچتا ہوں, لیکن رات کو آ کے میں سوتا یہاں ہوں. تو یہ آپ نہ کہیں کہ اسٹیشن ماسٹر اگر چاہے تو وہ, اگر اسٹیشن ماسٹر چاہے تو اس شیڈ کے نیچے بندہ رہائش بھی رکھ سکتا ہے, حالانکہ آج کل جو کرائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دوسری بات, میں یہ جو ٹریفک مسائل کے حل کے حوالے سے جو بات ہے جی نائی صاحب, ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ جو ہے بات جاری رہے گی. جی سر, Stay tuned. We'll be right back. بہترین کنیکشن وہی ہے جو کامیابی بڑھاتا ہے, جیسے یوفون 4G جو ویکلی انٹرنیٹ پلس سے دے اب اور بھی زیادہ انٹرنیٹ, یعنی پورے ہفتے کے لیے اب 8 GB انٹرنیٹ صرف 190 روپے کے لوڈ میں. تو ابھی ڈائل کرو *260# اور انجوائے کرو ویکلی انٹرنیٹ پلس, تیز ترین انٹرنیٹ اور بہترین 4G نیٹ ورک کے ساتھ, کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یوفون 4G کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. مزید معلومات کے لیے www.ufone.com وزٹ کریں. جب ظفر شیر ڈھول پارٹی کا ڈھول بجتا ہے تو زمانہ رقص کرتا ہے. ظفر شیر ڈھول ماسٹر اب آپ کے شہر منی بہاؤدین میں نیو ٹریننگ پلیٹ ساؤنڈ کے ساتھ ظفر شیر ڈھول پارٹی. اپنی شادی کی تقریبات کو خوبصورت بنانے کے لیے رابطہ کریں. ظفر ڈھول ماسٹر, کانٹیکٹ نمبر 0345-042-9329. سمین ڈھول ماسٹر, اجمل ڈھول ماسٹر, لیاقت ڈھول ماسٹر. ایڈوانس بکنگ جاری ہے. ایڈریس 1st فلور منظور پلازا, اولڈ رسول روڈ, منی بہاؤدین. الحمدللہ مال آف منڈی بہاؤدین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. جیل روڈ فیز 1 کی ڈیولپمنٹ مکمل, گلاس ڈورز کا کام مکمل کر کے مالکان کو ڈیلیوری دے دی گئی ہے. اور مال آف منڈی کے جیل روڈ بزنس سینٹر میں ملک کے معروف برانڈز کا ان قریب شاندار آغاز ہونے جا رہا ہے, جس میں کراس سٹیج, کیسریا, لیجر کلب, المیرا اور ٹیجز, جبکہ بوٹس کا شاندار آغاز ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مال آف منڈی بہاؤدین کے دیگر فیزز کی ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری. مال آف منڈی بہاؤدین, وعدے کی تکمیل ہمارا معیار. ہاتھ سیلف پہ دوڑی جائے, بنا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے, زندگی کی گاڑی چلائے. AGS 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 AGS. اب بنا فکر کرو ہر سفر AGS کی نئی مینٹیننس فری بیٹری کے ساتھ. نہ پانی ڈالنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی مینٹیننس کی ٹینشن. جاپانی کار مینوفیکچررز کی اولین ترجیح AGS مینٹیننس فری بیٹری, کیونکہ بات ہے کوالٹی کی. نام بھی اعلیٰ, کام بھی اعلیٰ. پرنٹ سٹی ایڈورٹائزنگ کمپنی, ارجنٹ سروس, جاپانی ڈیجیٹل پرنٹنگ, پینافلیکس پرنٹر. شہر کی تمام لوکیشن پر ہورڈنگ بورڈ مناسب کرایہ پر دستیاب ہے. سائن بورڈ, فرنٹ لائٹ, بیک لائٹ, ونائل, ون ویژن, بینرز, اسٹیمرز, وزٹنگ کارڈ, پمفلیٹس, شیلڈ, شادی کارڈ, الیکشن کمپین. افتتاح سیاستدان, مذہبی تنظیمیں, تعلیمی اور کاروباری ادارے جو عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں. آفس, شاپ, ریسٹورانٹ, میرج ہال, مارکی کی سیم زدہ دیواروں پر پینافلیکس لگوائیں. گھر سے جائیں, دیواروں کو نیا بنائیں. 5 سال کی گارنٹی. برانچ نمبر 1, پنجاب سینٹر, منڈی بہاؤدین. چیف ایگزیکٹو شان اشرف, 0345 1456609. برانچ نمبر 2, بھٹا پلازا, غزالی چوک, پھالیا, 0348
84407775। मंडी बहाउद्दीन में सबसे कदीम और एतमाद का वाहिद नाम अल एतमाद रियल एस्टेट। अगर आप खरीदना चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में ज़रूरी रकबा, मुनासिब कीमत पर दुकान या कोई शानदार कोठी या मकान, तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल एतमाद रियल एस्टेट। खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से तंग आ चुके हैं। हम पर एतमाद कीजिए और फिर सुकून की नींद सो जाइए। अल एतमाद रियल एस्टेट, हालिया रोड, नज़दीक क्रिस्टल मैरिज हॉल, मंडी बहाउद्दीन। डायरेक्टर वकास अहमद सरबंदी 0341 1358 982। हाजी अंसर जावेद अंजुम 0321 775 5596। अल एतमाद रियल एस्टेट, क्योंकि जब काम हो एतमाद का तो इंतखाब होना चाहिए अल एतमाद रियल एस्टेट का। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. अहले कश्मीर से पाकिस्तान की लाजवाल वाबस्तगी का इजहार, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए पॉलिटिकल मैप का इजरा, पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमान, मसला कश्मीर पर हमारे तारीखी उसूली मौक़िफ़ का मजहर, भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ सियाचिन और लद्दाख भी मुतनाज़ा इलाका जात करार, कंट्रोल लाइन की निशानदेही, साबिक़ा कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा में शामिल। ये नक्शा अक्कास है अहले कश्मीर की सियासी और सिफारती हिमायत और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का। हुकूमत पाकिस्तान। जी सामीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़ ज़ुबैर। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक जैम के मसले पर और नज़ीर अहमद नाजी साहब और प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर अहमद नाजी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे कि बात हो रही थी कि इसका सलूशन जो है ये कैसे बने। मतलब मैं आपको ना दो मिसालें दूंगा। दो इदारे ऐसे हैं जिनके ऊपर सियासतदानों का कह लें कि कोई असर रसूख नहीं है, या जो जिनको आप ताकतवर लोग कहते हैं उनका कोई असर नहीं है। एक इदारा है 1122 रेस्क्यू वाले जो हैं, और दूसरा मोटरवे पुलिस वाले। रेस्क्यू 1122 वाले ये नहीं देखते कि सामने किसी टेलीफोन किसी मोची नाई या दबे का है, ये नहीं देखते हैं किसी राज्य गोंदल या वड़ाच का है। वो जब कॉल आती है तो उसके चल सकते हैं और फौरी जाके उस मसले को वो हल करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उनको वो निभाते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि फ़ोन करने वाला बच्चा है, वो ये नहीं देखते कि फ़ोन करने वाला कोई पढ़ा लिखा है, वो ये नहीं देखते कि फ़ोन करने वाला कोई अनपढ़ है, वो ये नहीं देखते कि फ़ोन करने वाला मकसद वो जब उनको कॉल आती है उनको बताया जाता है कि फ़लाँ जगह पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फ़लाँ जगह पे किसी को हार्ट अटैक हो गया है, या फ़लाँ जगह पे किसी खातून के साथ कोई मसला है। वो 1 मिनट लगाते हैं, वो अपने मुकर्रर करदा वक्त में वो जनाब पहुँचते हैं और अपना काम करते हैं। यही लोग जो हैं जो इधर मंडी बहाउद्दीन में सफ़र करते हैं, जो मंडी बहाउद्दीन में गाड़ियाँ लेके फिरते हैं, ये लोग मोटरवे पे भी जाते हैं। मोटरवे पे जब ये जाते हैं तो वहाँ भी ट्रैफिक के कानून को फॉलो करते हैं बिल्कुल। वहाँ पे ये ना तो ये रॉन्ग साइड से क्रॉस करते हैं, सीट बेल्ट भी लगा लिया जाता है और सारा कुछ चेक कर लिया जाता है कि सारा कुछ ओके है नहीं है। जब ये सालम से ऊपर जाते हैं ना तो सबसे पहले ये सीट बेल्ट लगाते हैं, और साथ ही आप देख रहे थे मोटरवे से उतरते ही सीट बेल्ट जो है वो उतर जाते हैं। तो कैसी कौम है, हम समझ से बाहर है कि वो वही बात हुई ना कि हम वो डंडे वाले भूत है ना। ये मैं बिल्कुल भी आपकी बात मानने के तैयार नहीं हूँ कि हमारी कौम समझती नहीं है। मैं ये यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इदारे अपना काम ठीक से करें, जिस तरह 1122 वाले कर रहे हैं,
جس طرح موٹر وے پولیس والے کر رہے ہیں، یا ایک آدھا ادارہ اور بھی ہے جو بالکل ناقص کام کر رہا ہے اور ان کی ریٹ ہے، وہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ادارے ٹھیک سے کام کرتے ہوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہ ہو. آپ یہ دیکھ لیں کالج چوک میں 5 سے 6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. ساسرا چوک پہ بے شک ٹریفک جام اکثر رہتا ہے، لیکن وہ مخصوص ٹائم کے لیے وہاں پہ چونکہ کالجوں میں چھٹی ہوتی ہے اس وقت رش ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس وقت کوئی تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹریفک جو ہے وہ جام کا مسئلہ بنتا ہے. وہاں پہ انہوں نے 8-10 بندے 6-7 5-6 اس سے کم بالکل وہاں پہ بھی نہیں ہوتے. لیکن اس کے برعکس یہ شہر میں کتنے کالج ہیں، 2-3-4 کالج ہیں، اسکول ہے، ساتھ بازار ہے. یہاں پہ یہ آپ کمیٹی چوک میں دیکھیں، کمیٹی چوک میں کبھی کبھار کوئی فون کرے تو ایک آدھا سپاہی وہاں پہ آ جاتا ہے، تو وہ بھی بس ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے. رکشے والے جہاں پہ چاہے کھڑا کرے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ٹریفک پولیس ہے یہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی، ان کو چلان چٹ کیوں نہیں دیتی. اگر ان کو 2-3-4-5 دفعہ یہ وارننگ دے کے 6ٹی مرتبہ ان کو جرمانے شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرے. تو سب سے پہلے میں یہ ٹی ایم اے سے گزارش کروں گا کہ منڈی بہاؤالدین شہر میں یہ جو تجاوزات کا ایک ہجوم ہے، یہ آپ دیکھیں سڑک کی دونوں طرف یہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور بازار جتنے منڈی بہاؤالدین کے چوڑے ہیں، اگر یہ ریڑیاں نہ ہوں اور یہ جو ہر بندے نے اپنی دکان کے آگے 6 فٹ کا رقبہ اور بھی گھیر رکھا ہے، تو 6 فٹ ادھر سے 6 فٹ ادھر سے آگے 4-5 فٹ پہ یہ ریڑی لگی ہوئی ہے، اس سے آگے بندے کھڑے ہوئے ہیں خریداری کے لیے، تو ظاہر ہے پیچھے بازار تو چھوٹا سا رہ گیا. جب چھوٹا سا بازار رہے گا ظاہر ہے وہاں پیچھے ٹریفک تو جام ہونا ہی ہونا ہے. تو لہٰذا اگر ادارے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور ٹی ایم اے جو ہے وہ انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے کام کریں. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹی ایم اے والے انکروچمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اکثر آپریشن بھی کیے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ یہاں پہ جو ہیں وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے کچھ پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ بھی ان میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے جو ہے نا کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شہر کا ایک مرتبہ تقریباً 2 دفعہ تو چکر لگایا کریں. اگر شہر کا 2 دفعہ صبح شام وہ چکر لگاتے ہیں، اپنی نفری کو چیک کرتے ہیں، جو ڈیوٹی صبح وہ دے کے بھیجتے ہیں، وہ تو ایکسپرٹ ہیں، وہ تو ایک دفعہ گزریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. تو اگلے دن اگر حکم دے کے بھیجیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے پیچھے یہ کام اتنا ناممکن ہے، یا میرا مطلب ہے اس کو کہہ لیں کہ آپ یہ ٹریفک جام کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو صبح ہی اگر یہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں شاید بٹ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے میرٹ پہ کام کرتے ہیں، بالکل لائسنس بھی آج کل وہ بالکل میرٹ پہ بنا رہے ہیں، کمپیوٹر ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، پھر وہ ویڈیو بنتی ہے، پھر مطلب وہ ایک ردم میں کام کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ صبح جس طرح انہوں نے یہ لائسنسنگ برانچ میں جو شفافیت ہے وہ لایا ہے، اس طرح وہ ٹریفک کے لیے بھی شہر میں تقریباً 1-8 دفعہ 2 دفعہ کبھی کبھار کوئی چکر لگا لیا کرے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نقص کہاں پہ ہے. جی پروفیسر ظہیر احمد انجا صاحب، کیا یہ ساری ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے؟ ہم جو بطور شہری ہیں، جو رہنے والے ہیں، جو اصل وجہ بنتے ہیں ٹریفک جام کی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم کون سی مطلب ہے، کیا قوانین ہم پر جو ہے وہ کیوں نہیں اثر انداز کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا شہر ہے، ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں جو شہر میں خریداری کے لیے آ رہی ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے کو جو ہے ذلیل و خوار کر رہے ہیں؟ جی ملک صاحب، یہ بات انتہائی افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ہم پاکستانی قانون توڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کو بہادری سمجھتے ہیں، اور ہم پاکستانی جتنا زیادہ جاہلانہ کام کریں گے اتنا اپنے آپ کو ہم دلیر سمجھتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ٹریفک پولیس کا کام تو یقیناً ہے ہی، وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اب جو ریٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، لیکن ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین سے آگہی حاصل کرے اور پھر ٹریفک قوانین پر عمل کرے، سختی سے عمل کرے.
मंडी बहाउद्दीन में आप देखिए कि अंडर एज जो बच्चे हैं, जो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, जो रिक्शे चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, अब सबसे पहली गलती तो जो ट्रैक्टर ट्राली, सर एक बात यहाँ पे इजाफा ऐड करता चलो, ट्रैक्टर ट्राली जो चला रहे हैं अक्सर ड्राइवर हज़रात के पास लाइसेंस नहीं है और उनकी एज भी कम है, और दूसरा मट्टी की जो ट्रालियाँ आती हैं उन पे कोई तरपाल वगैरह नहीं होती, जो हर वक्त मट्टी जो है वो सड़कों पर गिराती हैं, जो धूल मिट्टी का बायस बनती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये हमारे रोज़मर्रा के मुशाहिदात हैं और इन लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो पेरेंट्स की है ना, कि वालिदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ चलाने के लिए ना दें जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। दूसरे नंबर पर ये है कि जब तक किसी के पास लाइसेंस नहीं आता उस वक्त तक भी उसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए, रोड पर आने के लिए ट्रैफिक पुलिस उन्हें इजाज़त ना दे। जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनको थानों में बंद किया जाएगा, इनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनसे मीटिंग की जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो ये आम वायलेटर्स हैं ये इनकी तादाद जो ना कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम जिस वक्त सड़क पर होते हैं ना मलिक साहब, तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि हम बतौर कौम बड़े स्लैक और लेज़ी किस्म के लोग हैं, लेकिन जो ही हम सड़क पर आते हैं तो हमारे अंदर एक स्पीड सी आ जाती है और सड़क पर ही हमें जल्दी होती है। हम अपनी लेन को छोड़कर दूसरी लेन से आउट ऑफ वे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम बच जाए और बेशक दूसरा ट्रैफिक जो है वो जहाँ पर जाम होता है तो जाम होता है, और यही वजह होती है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मीडिया है, लोकल मीडिया की मैं बात करना चाह रहा हूँ, लोकल मीडिया को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे, इस सिलसिले में अवेयरनेस क्रिएट करे। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस में एक उनके साहब होते हैं जो ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स में और कॉलेज। सर एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो बात जारी रहेगी जी। Stay tuned. We'll be right back. बेहतरीन कनेक्शन वही है जो कामयाबी बढ़ाता है, जैसे यूफोन 4G जो वीकली इंटरनेट प्लस से दे अब और भी ज्यादा इंटरनेट, यानी पूरे हफ्ते के लिए अब 8 GB इंटरनेट सिर्फ 190 रुपए के लोड में। तो अभी डायल करो *260# और एंजॉय करो वीकली इंटरनेट प्लस, तेज तरीन इंटरनेट। जी, जो फेसबुक पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए अर्ज़ है कि हमारा प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और इसका आज का मौजू है ट्रैफिक पुलिस के मसाइल, जो ट्रैफिक जैम रहता है हमारे मंडी बहाउद्दीन शहर में। और ये रेडियो, आप रेडियो आवाज़ FM 107 पर भी प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। और मेरे साथ इस मसले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में तजिया कार मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब और साथ हैं नज़ीर अहमद नाजी साहब। अगर आपका भी कोई जो है वो इस बारे में कोई राय है तो अपना जो आप कमेंट जो है वो नीचे लिख सकते हैं, आपका कमेंट जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। तो आप भी इस में राय दें कि मंडी बहाउद्दीन शहर में ट्रैफिक का क्या मसला है, इसी तरह फारिया मलकवाल में ट्रैफिक जो है वो किस तरह चल रही है। तो आपकी नज़र में एक ट्रैफिक जैम है नहीं है, अगर ट्रैफिक जैम यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में है तो इसका हल क्या है, किस तरह हल किया जा सकता है, इसमें ट्रैफिक पुलिस कितनी ज़िम्मेदार है। और दूसरा जो हमारे लोग हैं वो जो गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं या अच्छी ट्रैफिक नहीं करते वो कितने ज़िम्मेदार हैं। तो आप अपनी राय दें। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है वो हमें एक अच्छी कौम और अच्छा शहरी, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें जो है वो देखना चाहिए, ट्रैफिक के जो मामलात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त फेसबुक पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले नंबर पर तो मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रैफिक का कोई आपको मसला दरपेश है तो आप फौरी तौर पर हमें आगाह कीजिए, या इस हवाले से आप कोई सवाल करना चाहें या अपना कोई पैगाम आप DSP ट्रैफिक तक पहुँचाना चाहें तो हमें अभी फेसबुक पर आप वो अपना पैगाम लिखकर सेंड कीजिए। हम आपका ये पैगाम रेडियो 107 के तवस्सुत से मुतल्लिका अहकाम तक पहुँचाएँगे। पंजाबी लिखन पढ़न बोलन ते सुनन समझण वाले दोस्तों नूं मेरे वालों सलाम।
मैं तुहाडा वीर नज़ीर नाजी। तो ट्रैफिक के मुतलक अगर कोई मसला किसी को कोई दरपेश है तो तुसी रेडियो 107 के उत्ते मलक रऊफ ज़ुबैर साहब नाल रब्ता कर सकते हो। असीं भी तुहाडी रहनुमाई वास्ते इत्थे मौजूद। अगर कोई तुहाडा सवाल है जिहड़ा तुसीं काम वाला तक पहुँचाना चाहते हो तो तुसी सानू बगैर कोई टाइम ज़ाया कीते सानू फौरी लिखो। जी सामीन, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हर बार कोई एक हमारे जो शहर का, हमारे ज़िले का मेन मसला हो उस पर बात करें। तो आप भी जो है वो अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगले प्रोग्राम में कौन से मौजू पर बात की जाए। जी प्रोफेसर ज़हीर अहमद इंदिरा साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी मलिक साहब, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर हमारा जो लोकल मीडिया है ये भी अवेयरनेस क्रिएट करने में अपना किरदार अदा करे, और जैसा कि ट्रैफिक पुलिस का एक पूरा शोबा एक कायम है जिसमें एक उनके ASI या समटाइम्स सब इंस्पेक्टर उनके इंचार्ज होते हैं, फोकल पर्सन होते हैं, वो मुख्तलिफ तालीमी अदारों में जाकर ट्रैफिक अवेयरनेस पर लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक रोड पर ट्रैफिक एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कैसे अपनाना है आपने और ट्रैफिक के मसाइल से कैसे बचना है। तो ये बहुत से स्टेप्स हैं। इनके साथ साथ हमें जो हमारे असातिज़ा हैं, जो स्कूल्स में हाई स्कूल्स तक के जो टीचर्स हैं या कॉलेजेस के टीचर्स हैं, उन्हें भी ये चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रैफिक रूल्स से ज़रूर आगाह करें। और मेरी दरख्वास्त है ये जो हमारे करिकुलम विंग के जो करता धरता है कि वो पाकिस्तान के स्कूल्स में जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ट्रैफिक रूल्स को शामिल करें, ताकि स्टूडेंट्स जब छोटी क्लासेस में आएँ तो वो ट्रैफिक के रूल्स को, ट्रैफिक के कवानीन को पढ़ना और पढ़ कर फिर उसको अपनाना शुरू कर दें। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हम ये जो पूरे मुल्क में ट्रैफिक जैम्स हैं इनसे बचेंगे। देखिए मतलब साहब, ट्रैफिक जैम एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इस ट्रैफिक जैम से जो एंग्जाइटी है, जो ज़हनी बेचैनी है, जो एक इंसान की असाब शिकन कैफियत है और जो उसके लेट होने से उसके अगले असरात हैं, चाहे वो कोई बिज़नेस मैन है, चाहे किसी मरीज़ को लेके जा रहा है या मरीज़ की इयादत करने जा रहा है या किसी और काम से जा रहा है, तो वो जो उसका वहाँ लेट पहुँचने से नुकसान है ये एक तरफ है। जो उसे ज़हनी कोफ्त होती है जिस वजह से बंदा ट्रैफिक जैम में फंसा होता है, सिर्फ ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं तो फ्यूल भी ज़्यादा जो है वो फ्यूल भी ज़ाया होता है, और उसके बाद जो वो जो फ़ज़ाई आलूदगी है उससे बहुत ज़्यादा फैलती है, बीमारियाँ बढ़ती हैं। ये बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर आवाम, हमारे जो पुलिस एहलकार है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, वो और हुकूमती अदारे, ये सब मिलकर अगर काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। थोड़ी देर पहले जैसे ब्रदर नाजी साहब कह रहे थे कि यही लोग हैं जो मोटर पे चलते हैं, तो बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे आपने कहा कि मोटर पे चलते हैं बेल्ट भी उतार देते हैं, सीट बेल्ट भी उतार देते हैं, तो ये देखिए ना ये इस बात से क्या ज़ाहिर होता है? इस बात से ज़ाहिर ये होता है कि मोटर वे पर ट्रैफिक लॉज को फॉलो किया जाता है, जो ना करे उसका चलान कर दिया जाता है। तो हम जो पाकिस्तानी हैं, हम डर की वजह से बहुत सारे काम छोड़ देते हैं और डर की वजह से बहुत सारे काम हम करते हैं। वही डर अगर हमें जो मोटरवे पे होता है, अगर मोटरवे से उतर कर हमारी ये जो हाईवेज़ हैं या बाईवेज़ हैं, इन पर भी हमें खौफ हो, हमें डर हो, तो शायद हम बिल्कुल वही रूल फॉलो करें, हम वही पाकिस्तानी हैं, उसी मिट्टी से बने हैं। सर आपकी बात से बात निकलती है कि यानी कि लचक दी जा रही है, कि लचक मौजूद है, जिस वजह से जो है वो रूल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जैम भी मौजूद है। पीछे जो कुछ अर्सा पहले DPO मंडी बहाउद्दीन ने एक जो साबका थे, उन्होंने एक नई चीज़ देने की कोशिश की कि यहाँ पर लिफ्टर आ जाए कि जो गाड़ी गलत पार्क है उसको उठा के ले जाएं और उसका चलान वगैरह कर दिया जाए, लेकिन वो वहाँ का वहीं रह गया। तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई बंदा जो है वो प्राइवेट लिफ्टर ख़रीद कर दे दे इंतज़ामिया को, तो जो फ़ाइन उसमें से होगा तो उसमें आधा आधा कर लिया जाएगा, उनको भी इनकम जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह जो है ट्रैफिक जैम का मसला हल हो सकता है। देखिए जी, ये जो साबका DPO साहब की तजवीज़ थी, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और काबिल अमल भी है। हमारे बहुत सारे शहरों में ऐसा ही होता है, जो शहरी हैं वो ताउन करते हैं और उनके ताउन से बहुत सारे मसाइल जो हल होते हैं। यहाँ मंडी बहाउद्दीन की बदकिस्मती ये है कि यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो ज़िली इंतज़ामिया से मिलकर यहाँ के शहरी मसाइल हल करने की कोशिश करे। ज़ाती तौर पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ज़ाती तौर पर बहुत सारी तंजीमें हैं, ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ज़ाती मुफादात के लिए करते हैं।
اس شہر کے لیے اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے کہ جہاں پر جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں, ان کو مشینری خرید کر دیں, یا دوسری جیسے ابھی دیکھیے کتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور ٹریفک پولیس اہلکار جو اس گرمی میں کھڑا ہو کر اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک میں نے میڈیا نیوز پڑھی کہ یہاں پر کچھ جگہوں پر جو ہے امبریلاز تقسیم کی گئی. اب کتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے, کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ ایک ٹریفک اہلکار جو اپنی ڈیوٹی سخت جانی سے ادا کر رہا ہے اس کو اگر آپ امبریلا دے دیتے ہیں اور وہ وہاں اس کے اندر آ کر اپنی ڈیوٹی سے انجام دے. دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کا جو رش ہے, پریشر ہے, یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. مگر بدقسمتی سے اس شہر کے لیے یہ سوچا نہیں گیا کہ اگر یہاں پر ٹریفک سگنلز لگا دیے جائیں, پتہ نہیں شاید وہ ٹریفک سگنلز کی منظوری کہیں دور سے لینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ایسا کام نہیں ہو رہا, یا یہ کوئی بہت زیادہ مہنگے ہیں, یا شاید اس کے لیے پتہ نہیں کیا کام کرنا پڑے گا. بالکل ٹریفک سگنلز بھی آ جائیں تو تقریباً جو ہے چوکوں میں سے ٹریفک جیم کا مسئلہ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا نذیر احمد ناجی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چاند ہے کہ واقعی اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لیکن کچھ زیادہ انہوں نے گروپ بنایا ہوتا ہے. 3-4 لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ صرف چلان پہ فوکس انہوں نے کیا ہوتا ہے, بندے کو جو ہے پہچاننا ہے کس کا چلان کرنا ہے کس کا نہیں چیک کرنا. میرے خیال میں ٹریفک جام پہ جو ہے وہ اتنا ورک نہیں کر رہے. اگر ورک کریں تو منڈی بہاؤالدین میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا شہر ہے اور جتنی ان کی تعداد ہے کہ وہ ٹریفک جیم جو ہے وہ اس کو ختم نہ کر پائیں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح رضاکار بھرتی کیے جاتے ہیں پولیس میں تھانوں میں ہوتے ہیں, تو کچھ رضاکار آپ 50 رضاکار بھرتی کر کے ٹریفک پولیس کو دے دیں تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں مختلف جگہوں پہ لگا دی ہیں, ٹریفک جیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی نذیر احمد صاحب. سر جی, سر ظہیر کو تو پتہ ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں, ماضی میں ایک دفعہ یہاں پہ ایک SSP صاحب جب ان کی پوسٹنگ منڈی بہاؤالدین میں ہوئی تو وہ جب منڈی بہاؤالدین آ رہے تھے تو پاڑیا والے میں ٹریفک پولیس نے ان کا استقبال کیا. وہ کسی پرائیویٹ گاڑی میں تھے اور سادے کپڑوں میں تھے, تو ان کو روکا گیا, ان کے ساتھ کوئی بات کی گئی. پھر جب آگے آئے خالیے میں تو خالیے میں بھی ٹریفک پولیس والوں نے ان کو روکا, پھر ان سے کوئی بات کی گئی تو انہوں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا یار اور کون کون سے پوائنٹ ہے جہاں پہ ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے اگر کٹھیالے جائیں تو کٹھیالے بھی ہوتا ہے. وہ کٹھیالے کی طرف گئے, وہاں پہ بھی ان کو روکا گیا, پھر گوجرے روکا گیا, پھر ملکوال سے ہوتے واپس آئے. آتے انہوں نے جناب ایک میٹنگ کال کی, فوری طور پہ بحث کروائی اور میٹنگ کال کی کہ بلاؤ ان کاروں کو. ٹریفک پولیس ساری منڈی بہاؤالدین کو جو ہے وہ دفتر فوری طور پہ پہنچے. یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ منڈی بہاؤالدین ٹریفک پولیس ختم کر دی گئی. وہ جناب جب آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ صاحب تو وہی ہیں جن کو ہم نے اتنے ناکوں پہ روکا ہے, تو انہوں نے جناب سب سے پہلے جو یہاں پہ اعلان کیا کہ جب منڈی بہاؤالدین میں ٹریفک پولیس اور CIA دونوں کو اس نے اس وقت ختم کیا. تو جب وہ ختم ہو گیا تو ایک بندہ مولوی شریف صاحب, ان کو ایک ہیوی بیگ دی گئی, وہ پورے ڈسٹرکٹ کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے تھے, کسی طرف کوئی وائلیشن نہیں تھی. جب کوئی ڈرائیور کٹ مارتا, وہ ٹیڈی کٹ مارتا نا ڈرائیور, جب کوئی ٹیڈی کٹ مارتا تو ان کے پاس ہیوی بائک ہوتی تھی, وہ لے کے اس کے مغل جاتے آگے آ کے رکتے, کہتے ہاں بھائی سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کلمے سناؤ مجھے, تم کلمے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ٹریفک جو پولیس اہلکار ہے, جو ہمارے DSP صاحب ہیں یا ہماری جو انتظامیہ ہے, وہ اگر چاہے کہ منڈی بہاؤالدین میں ٹریفک جیم کا مسئلہ حل ہو جائے تو حل ہو سکتا ہے. یہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں یہ کر سکتے ہیں, لیکن کرتے نہیں, چلان پہ فوکس کیا جاتا ہے, یا پھر وہ انہوں نے ایک کاپی پکڑی ہوتی ہے, وہ جو اترتے ہیں ٹریکٹر ٹرالی سے یا ٹرکوں سے, وہ اس پہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ نمبر لگا دیتے ہیں جی کہ وہ لگ گیا, ٹوکن لگ گیا کہ کیا وہ لگ گیا ہے, اور کچھ پیسے دیتے ہیں وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں. مجھے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. ملک صاحب آپ نے وہ دور نہیں دیکھا تو ہم نے وہ دور دیکھے ہیں جب نمبر چلتے تھے. جی جب وہ نمبر لگا دیجیے, ایک بندہ ایک ڈیلی آ رہا ہے تو اس کی کاپی کے اوپر سر ابھی بھی ایسے ہی نمبر لگائے جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, جو یہاں سے منڈی بہاؤالدین سے جو گاڑیاں چلتی ہیں تو ان کے جو ہیں وہ سلنڈر جو گیس بھری ہوتی ہے ان میں وہ تو ایک قسم کے بم بنے ہوتے ہیں سر. ان پہ جو ہے وہ عوام جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہ خدا نخواستہ کب کوئی حادثہ پیش آ جائے. گاڑیوں کی جو حالت ہے وہ انتہائی زیادہ رف ہے. اور دوسرا سب سے بڑا ظلم زیادتی کیا ہوتی ہے, جب آپ منڈی بہاؤالدین سے چلتے ہیں نا اسلام آباد کی طرف سفر کریں تو 4 لوگ ہائی ایس میں سیٹوں پہ بٹھائے جاتے ہیں.
اگر آپ یہی سفر اسلام آباد سے منڈی بہاؤدین کی طرف کریں تو وہاں سے 3 لوگ بٹھائے جاتے ہیں. تو یہ آر ٹی سیکٹری صاحب جو ہیں وہ ان کے ذمہ آتا ہے یہ روٹ وغیرہ. لیکن جو ہماری ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس یا ان کے اہلکار یا ہماری انتظامیہ یا وہ آر ٹی سیکٹری صاحب ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. بیچاری عوام دھکے کھاتی ہے, ذلیل ہوتی ہے. جو عام بندہ ہے نا جی, ٹریفک جام طاقتور بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے, عام بندہ جو ہے وہ ٹریفک جام کی وجہ سے بھی ذلیل ہو رہا ہے, اگر وہ ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے تو بھی ذلیل ہو رہا ہے. ملک صاحب بات آپ نے ساری خود ہی بتا دی ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ وائلیشن کرتے ہیں تو غریب بندے کی گردن میں جو ہے وہ پٹا پورا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جرمانہ جب ہوتا ہے تو چلان بھی وائلیشن پہ نہیں کیا جاتا, چلان بھی بندہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کا کرنا ہے, کس کے گلے میں یہ جو پٹا پورا آ رہا ہے, یہ پٹا پورا آ رہا ہے. تو جو کوئی باصر آدمی ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹیلی فون سے گل کرو جی. اچھا صرف کاندھے نال لاؤ نہ دیکھ نہیں سنتے تھے, کاندھے نال لا دو. اچھا دوسرا یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک خبر تھوڑے دن پہلے سننے میں آئی کہ آپ دیکھیں گاڑیاں سفر کرتی ہیں دوسرے شہروں میں, دوسرے اضلاع میں جا رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ جب چلان کرتے ہیں تو وہ یا تو گاڑی کے کاپی رکھ لیتے ہیں یا لائسنس اس کا رکھ لیتے ہیں یا شناختی کارڈ رکھ لیتے ہیں, تو پھر اس نے دوبارہ آنا ہوتا ہے, بینک میں جمع کرانا ہوتا ہے. تو ایک صحافی نے کوئی تحریر لکھی تھی, شاید اس پہ وہ نوٹس ہوا ہے, تجویز یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر وہ آن لائن یا یہ جو ایزی پیسہ کے تھرو جو ہے فوری طور پر وہاں پہ چلان جمع ہو جائے گا تاکہ جو باقی مطلب پریشانیاں مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. تو میں جو ہماری حکومت ہے, ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے ڈی صاحب ہیں یا جو ڈی پی او صاحب ہیں یا ڈی ایس پی صاحب ہیں, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے شہر میں ٹریفک جام کا مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے, تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں. تو میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو آپ بھی جو ہے وہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارا جو ریڈیو آواز کا FM فیس بک کا پیج ہے اس پہ بھی سن سکتے ہیں, اور ریڈیو آواز FM 107 پہ بھی لائیو چلتا ہے. آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, تو ضرور بتائیے گا. اگلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو منڈی بہاؤدین کا اہم ایشو ہو, جو مسئلہ مسائل ہو, اس پہ بات کریں تاکہ کچھ جو ہے ہماری طرف سے حصہ چلا جائے, تو ہو سکتا ہے حکمران بالا سنیں تو حل ہو جائے. تو اسی کے ساتھ میں پروفیسر ظہیر احمد ہنجراز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے وقت نکالا پروگرام میں تشریف لائے. نذیر احمد ناجی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. تو اگلے پروگرام تک اجازت دیں, اللہ نگہبان.